یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 12 سال تھی اور میرے باپ نے چند لاکھ کے لیے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں اپنے سارے خاندان میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ جو مجھے دیکھتا میرے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکتا۔ میرے جسمانی قد و خال بھی ایسے تھے کہ میں بہت پرکشش تھی۔ میری امی کی شادی کم عمری میں اپنے چچا زاد سے ہوئی۔ میں 10 سال کی تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں دیکھ کے کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ میری امی ہیں، کیونکہ وہ اب بھی بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ میری امی شادی سے پہلے عمران نام کے ایک شخص کو پسند کرتی تھی، لیکن امی کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا، اس لیے امی اور عمران کی محبت پار نہ لگ سکی۔ شاید ہماری امی کو ابو سے شادی کے بعد بھی عمران سے محبت تھی اور وہ اسے دل سے نہ نکال سکی تھی، لیکن ابو جب تک زندہ رہے امی نے ان سے کوئی بے وفائی نہ کی اور ان کی شادی شدہ زندگی خوشحال گزری۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ شادی کے 8 سال بعد ہی ابو کا انتقال ہو گیا اور یوں عمران ایک بار پھر سے امی کی زندگی میں آ گیا۔ عمران کا امی سے شادی کرنا امی کی زندگی کو آباد کر گیا، لیکن میری زندگی اس طرح برباد کرے گا یہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ امی جوان اور خوبصورت تھی، اس لیے ہمارے خاندان والوں کی یہی خواہش تھی کہ امی کی کسی مناسب جگہ پہ شادی ہو جائے۔ یوں کسی طرح عمران کا رشتہ آیا تو چند ہی دنوں میں امی عمران کی دلہن بن گئیں۔ عمران نے محبت اور وفا کے بہت دعوے کیے اور کہا کہ وہ امی کی بیٹی یعنی مجھے بھی امی کے ساتھ قبول کرے گا اور اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرے گا۔ امی کی شادی کے بعد شروع کے چند مہینے بہت اچھے گزرے۔ عمران نے میرا اور امی کا بہت خیال رکھا۔ شروع میں مجھے عمران سے جھجک آتی، لیکن وہ مجھے بالکل اس طرح پیار کرتا جیسے ابو کرتے تھے۔ یوں میں اس سے مانوس ہوتی گئی۔ امی عمران کے ساتھ بہت خوش تھیں اور امی کو خوش دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی۔ عمران ہمیں زندگی کی ہر آسائش دے رہا تھا۔ ایک روز امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ عمران کے خاندان میں کسی کی شادی کا دعوت نامہ آیا تھا جہاں جانا ضروری تھا۔ عمران نے امی سے کہا کہ شادی میں شرکت ضروری ہے، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو تم گھر پہ رکو اور آرام کرو، میں اور سائمہ چلے جاتے ہیں۔ امی نے بھی کہا ہاں یوں ٹھیک ہے، سائمہ کو بھی شادی میں جانے کا بہت شوق ہے، ایسا کریں آپ دونوں شادی میں شرکت کر لیں۔ اس طرح میں تیار ہو کے عمران کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ عمران مجھے جس گھر میں لایا وہ شادی والا گھر نہ تھا۔ دراصل وہ وہاں موجود عورت سے میرا سودا کر کے مجھے وہیں چھوڑ گیا۔ انہوں نے مجھے کوئی شربت پلایا جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر جا کے عمران نے امی سے جھوٹا ڈرامہ کیا کہ سائمہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور چند دن مجھے تلاش کرنے کے بھی ڈرامے کرتا رہا تاکہ امی کو یقین ہو جائے کہ مجھے سچ میں اغوا کیا گیا ہے، لیکن دراصل وہ مجھے ایک کوٹھے پہ بیچ آیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے بہت شور مچایا کہ میرے ابو کہاں ہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، لیکن آخر کار مجھے وہاں سمجھوتا کرنا ہی پڑا کیونکہ وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ 2 سال تک میں اس کوٹھے پہ روزانہ نیلام ہوتی، روز اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرتی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج میں اس دلدل میں نہ ہوتی۔
एक रोज मैंने हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश की, जिसमें कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ समझ ना आया कि कहां जाऊं। घर का रास्ता मालूम ना था। मैं सड़क पे तेज तेज भाग रही थी कि मेरी टक्कर एक गाड़ी से हुई। उसके बाद जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। जिस गाड़ी के साथ मेरी टक्कर हुई उसकी मालिकिन एक अच्छी औरत थी। वही मुझे अस्पताल लेके गई और मेरा इलाज करवाया, क्योंकि गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मुझे काफी चोटें आई थीं। इसके बाद उस औरत ने मुझसे मेरे घर का पता पूछा। मैंने उसको सारी बात सच सच बता दी। उससे मुझ पे बहुत तरस आया। वो औरत मुझे अपने घर ले गई और चंद दिन आराम करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। मैं उसके घर के छोटे मोटे काम कर देती और बदले में मुझे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और एक महफूज छत का तहफ्फुज मिला। मैं आज भी इसी आस में इस औरत के साथ रहती हूँ कि काश मुझे मेरी माँ मिल जाए तो उसको इमरान के बारे में असलियत बता दूं।